بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم اس ویڈیو میں علم الصرف اور علم النحو کے بارے میں بات کریں گے اور ان دونوں کی ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ علم الصرف اور علم النحو دونوں علوم عربک گرامر میں مہارت حاصل کرنے کے لیے سیکھے جاتے ہیں، اور یہ دونوں علوم ایک دوسرے سے ڈیفرینٹ ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں یہ بات کلیریفائی ہو جائے گی جب ہم ان کی ڈیفینیشن، موضوع اور غرض و غایت پڑھیں گے۔ کہ ڈیفینیشن پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں، انڈکٹیو میتھڈ اور کنڈکٹیو میتھڈ، یعنی بائی رول اینڈ ریگولیشن۔ یہاں پر ہم عربک کو کنڈکٹیو میتھڈ یعنی رول اور ریگولیشن کے ذریعے سیکھیں گے اور اس کے رول اور ریگولیشن پڑھیں گے۔ اوکے، آر یو ریڈی؟ صرف و نحو۔ صرف و نحو وہ علم ہے جس میں لفظوں اور جملوں کی تعمیر، جوڑ توڑ اور ان کے بولنے اور استعمال کا قاعدہ بیان کیا جائے۔ یعنی علم و صرف میں لفظوں کی جوڑ توڑ، یعنی لفظوں کو بناتے ہیں ایک لفظ سے اور متعدد لفظ بناتے ہیں، اور اس کے بعد علم و نحو میں ہم بولنے کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ ایک لفظ کو ہم کیسے بولیں گے، اس کے اوپر کون سی حرکات لگائیں گے۔ اوکے، اس ویڈیو میں ہم علم النحو کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور وجہ تسمیہ پڑھیں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس علم کے آتھر کون ہیں، یعنی کس نے اس علم کو ایجاد کیا ہے یا کس نے یہ رول اور ریگولیشن لکھے ہیں۔ اوکے، سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن یعنی تعریف دیکھتے ہیں۔ نحو کا لغوی معنی راستہ، کنارہ یا ارادہ کرنا ہے۔ اوکے، سیکنڈ نمبر پہ جملے میں صحیح ترتیب اور ان کے باہمی ربط کا علم علم النحو کا علم ہے۔ تھرڈ نمبر پہ وہ علم ہے جس میں ایسے قواعد بیان کیے جائیں کہ جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے اور اس میں تبدیلی کی نوعیت کا علم حاصل ہو، نیز کلمات کو آپس میں ملانے کا طریقہ بھی معلوم ہو۔ اس علم کو علم النحو کہتے ہیں۔ ان شارٹ، علم النحو وہ علم ہے جس میں ہم اسم، فعل اور حرف کے آخری ورڈ کو معلوم کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کون سی حرکات آئیں گی اور ہم اس کو کیسے پڑھیں گے۔ اس ورڈ کے اوپر اینڈ پر زبر آئے گی، زیر آئے گی یا پیش آئے گی یا تنوین آئے گی، یا ہم کس طرح اس کو پڑھیں گے۔ علم النحو کا علم ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے آخری ورڈ پر کون سی حرکات یا مومنٹس پڑھنی ہیں۔ اوکے، سیکنڈ نمبر پہ ہے اس علم کا موضوع، کہ اس علم کا موضوع کیا ہے، کون سی چیز اس علم کا موضوع ہے۔ اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، کہ اس علم میں ان کے آخری احوال سے بحث ہوتی ہے کہ کون سی چیز ان کے لاسٹ پہ آئے گی، یعنی اسم، فعل اور حرف کے لاسٹ پر آئے گی، کون سی مومنٹ، کون سی حرکت یا زیر، زبر اور پیش آئے گی۔ اوکے، تھرڈ نمبر پہ ہے اس علم کی غرض و غایت، کہ ہم یہ علم کیوں حاصل کرتے ہیں یا کیوں حاصل کرنا ضروری ہے۔ عربی لکھنے اور بولنے میں ذہن کو ترکیبی غلطیوں سے بچانا، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ اس وجہ سے ہم اس علم کو حاصل کرتے ہیں تاکہ عربی لکھنے اور بولنے میں ذہن کو غلطیوں سے بچایا جائے، یعنی کوئی بھی ہم غلطی نہ کریں عربی عبارت میں۔ اوکے، اس کے بعد ہے اس علم کی وجہ تسمیہ، کہ ہم اس علم کو علم النحو کیوں کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفرنٹ وجوہات ہیں، مختلف وجوہات ہیں۔ دا فرسٹ ون، نحو کا ایک معنی طریقہ ہے، کیونکہ متکلم یعنی کلام کرنے والا اس علم کے ذریعے عرب کے طریقے پر چلتا ہے، اس لیے اس علم کو نحو کہتے ہیں۔ یعنی یہ علم سیکھ کر انسان عربیوں کی طرح بولنا شروع کر دیتا ہے، ان کی طرح قواعد و ضوابط سے روشنا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو علم النحو کہا جاتا ہے۔ اوکے، دا سیکنڈ ون، نحو کا ایک معنی کنارہ بھی ہے، کیونکہ اس علم میں کلمے کے کنارے پر موجود یعنی آخری حرف سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے نحو سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی نحو میں آخری کلمے پر یعنی آخری ورڈ پر جو حرکت ہوتی ہے اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے
کنارہ بھی کہا جاتا ہے یا اس کا معنی کنارہ بھی لیا گیا ہے۔ اوکے، دا تھرڈ ون، اس کا ایک معنی ارادہ کرنا بھی ہے۔ جس نے سب سے پہلے اس علم کے قواعد کو جمع کرنے کا ارادہ کیا، اس نے نحوتو کا لفظ استعمال کیا، جس کا معنی ہے میں نے ارادہ کیا، اس لیے اسے نحو کہا گیا ہے۔ اوکے، دا لاسٹ اینڈ فورتھ ون، اس کا ایک معنی مثل بھی ہے، کیونکہ اس علم کا جاننے والا عربوں کی مثل کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، یعنی قدرت رکھتا ہے، اس لیے اسے نحو کا علم کہا گیا ہے یا نحو کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی جو بھی اس کلام کو سیکھتا ہے یا اس علم پر مہارت حاصل کر لیتا ہے، وہ عربیوں کی طرح یعنی عرب لوگوں کی طرح عربک پر عبور حاصل کر لیتا ہے اور ان کی طرح بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو اور اپنے ذہن کو ترکیبی غلطیوں سے بچا لیتا ہے اور عربک کے علوم پر مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ اوکے، لاسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس علم کے آتھر کون ہیں یا کون ہیں جنہوں نے اس کے رول اور ریگولیشن لکھے ہیں۔ کہ اس علم کے آتھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے حکم سے ابو الاسود الدؤلی نے باقاعدہ اس علم کی تدوین کی، یعنی اس علم کو جمع کیا، اس کے سارے رول ریگولیشن قواعد جو ہیں وہ انہوں نے جمع کیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ If you visit first time my YouTube channel, subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Congratulations, we have completed this video. For more videos, like, share and subscribe my YouTube channel. Okay, Allah Hafiz wa da'a araka qariban. Goodbye. See you soon. Allah Hafiz.